طلوع اسلام۔ پرویز صاحب جی میرے سب سے بڑے بھائی تھے، جنرل احسان الحق ملک، مجھ سے کوئی 22 سال سینئر تھے، تو ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی۔ آئی واز اونلی، میرا خیال ہے میری کوئی 10-12 سال عمر ہوگی، تو میں تقریباً 65 سال پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا آف اینڈ آن، کیونکہ میری تو ایز این آرمی آفیسر پوسٹنگ ہوتی تھی، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو جب بھی میں ادھر ہوتا تھا لاہور میں تو میں ضرور ویکینڈس پہ ان کا لیکچر ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، تو میں ضرور بہت شوق سے جایا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی ملاقات میرا خیال ہے آپ 65 سال لگا لیں پہلے ہوئی تھی ان سے۔ پرویز صاحب کے ساتھ ہماری تقریباً فیملی ٹرمز تھیں جی، اور میں ایز اے بزرگ ان کو مانتا تھا، اور بالکل جیسے فیملی کے ممبر ہوتا ہے، تو بہت کائنڈ، بڑے شفقت سے، پیار سے، محبت سے ملا کرتے تھے، اور میں نے تو ان کو بہت مشفق اور بڑا دوست نواز قسم کا انسان دیکھا ہے جی۔ ایکچولی ان سے انٹروڈکشن جو ہے، ان کے آئیڈیاز کے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے، وہ تو ہمیں اپنے بھائی صاحب کی وساست سے ہو چکا تھا، اور میں بہت چھوٹی عمر میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا تھا ان چیزوں میں، اور ان کے ساتھ کویشچن اگر کوئی ذہن میں آیا اس وقت، جیسا بھی ہوا، وداؤٹ اینی انہیبیشن، بغیر کسی ڈر خوف سے، تو میں ان سے بات کر دیا کرتا تھا۔ تو لیکن وہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ پھر آدمی بڑھتا جاتا ہے، تو خیالات میں میچورٹی آتی ہے، سوالات جو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی میچورٹی آ جاتی ہے، تو لیکن ان کو میں نے ہمیشہ بہت شفیق طریقے سے جواب دیتے سنا ہے، اور بہت ان کے ساتھ جواب سے ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی تھی، جیسے ایک دماغ میں کلیئرٹی آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کو کلیئر تھاٹس تھے، اور بہت مزہ آتا تھا ان سے بات چیت کرنے کا۔ ایکچولی لوگ ان سے مخالفت کرنے والے تو بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کے جو آئیڈیاز تھے، وہ جو ہمارے پریویلنگ قرآنک تھاٹس ہیں، زیادہ مولویوں کے دیے ہوئے، اور جو مجھے سمجھ آتا تھا کہ کہنا تو شاید نہیں چاہیے کہ جہالت پہ ہی مبنی تھے، اور کچھ لوگ مودودی صاحب اور ادھر ادھر کے جو علماء ہیں، مودودی صاحب تو خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن میرے خیالات ان سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوا مودودی صاحب سے۔ ان کے خیالات میں بہت لاجک ہوتا تھا، اور جیسے وہ ایکسپلین کرتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ سنک کرتا جاتا تھا دماغ میں، کہ بھئی یہ جو ہے نا لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کی، تو مائنڈ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑا کلیئر ہوتا جاتا تھا، اور عمر کے ساتھ ساتھ تو آئی ویلیو ہیم ایز اے ویری ویری گریٹ اسکالر۔ میرا خیال ہے علامہ اقبال کے بعد جو ہے نا یہ پرویز صاحب ہی ہیں، بلکہ میں پرویز صاحب کو تو ریٹ کروں گا کہ ہی ٹوک ہز تھاٹس ایون فردر، اور کوئی بھی قرآن کے اوپر تھاٹس ہیں وہ جامد تو ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ علم دنیا میں بڑھتا جاتا ہے، قرآن تو سب کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے خیالات میں بھی اور میچورٹی آتی ہے، لیکن کنٹراڈکشن نہیں ہوتی۔ ایکچولی پرویز صاحب کی جو میں نے اسٹڈی کیا، میں ان کو بتا رہا تھا کہ جانتا تو میں ان کو بچپن سے تھا، 12-13 سال کی عمر میں ان سے انٹروڈکشن ہو گیا تھا، پھر لیکن آئیڈیاز میں اپنے آپ میچورٹی تو لیٹر سٹیج ان لائف کوئی 22-23-24 سال میں آتی ہے، لیکن قرآن کے جو پریویلنگ آئیڈیاز تھے وہ بڑے رسٹک قسم کے تھے، جو کہ ایک قسم کے آپ کو دل بندہ کہتا تو نہیں ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہم قرآن کے بارے میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل نہیں مانتا تھا، لیکن ان کی ساری ایکسپلینیشنز اتنی لاجیکل ہوتے تھے، بیسڈ آن لاجک، اور خود سیپ ان کرتی جاتی تھی مائنڈ میں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔
اور جتنا زیادہ عمر سے بڑھتے گئے اتنے جو پریویلنگ پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہوتے تھے یا ویسے سوسائٹی میں پریویلنگ ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں ان کی باتیں سن کے بڑا اطمینان ہوتا تھا کہ اور ان کی جو ایکسپلینیشن تھی ان دی لائٹ آف قرآن وہ بہت سیٹسفائی کرتی تھی کہ جس سے ان پہ فیتھ بڑھتا گیا اور I treated him at least at par with Allama Iqbal, and I think in many ways he had gone even further. کیونکہ علم جو ہے وہ جامد تو ہوتا نہیں ہے، وہ چلتا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈر آل سرکمسٹانسز اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے اٹ واز انویریبلی بیسڈ آن لاجک اور جو دل میں اسٹریٹ وے سنک کرتی تھی کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے.